علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ام خلقوا، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیء، بغیر کسی پیدا کرنے والے کے، ام ہم الخالقون، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کا معرکہ لڑا تو 70 لوگ کافروں میں سے نبی علیہ السلام کی قید میں بھی آ گئے۔ ان 70 قیدیوں میں ایک آدمی جبیر بن مطعم بھی تھے، جو بعد میں آگے چل کر مسلمان ہو گئے۔ اور مطعم جو ان کا باپ تھا، مطعم بن عدی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت بہت کیا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بسا اوقات اس نے اپنی ضمانت کے ساتھ مکہ کے اندر رکھا بھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں کے تنگ کرنے سے اس قدر مجبور ہو گئے کہ آپ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے تو تب آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ کوئی کافر آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہا تھا، حتیٰ کہ مطعم بن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پناہ میں مکہ میں داخل کیا۔ تو مطعم بن عدی اور آگے اس کا بیٹا جبیر بن مطعم تو مسلمان ہو گئے تھے۔ مطعم بن عدی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم وہ جو اس نے مجھے پناہ دی تھی، اس کے بعد اگر مجھ سے یہ کہتا کہ بدر کے ان 70 قیدیوں کو آزاد کر دو تو میں ایک لمحے کی دیر بھی نہ لگاتا۔ اس نے میرے ساتھ اچھائی کی تو میں بھی اس کی بات کو تسلیم کرتا۔ تو جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ابھی حالت کفر میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی قیدیوں کے ساتھ بندہ ہوا تھا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے سورہ طور کی تلاوت شروع کر دی، اور آپ نے جب اس آیت کی تلاوت کی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، جب ان آیات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو میں کانپ کر رہ گیا، اور میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہیبت بیٹھ گئی، اور میرا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ اور کچھ عرصے کے بعد ہی جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ در حقیقت یہ آیات انسان کو اندر سے پکڑ کر ہلا دیتی ہیں۔ پیچھے جو سوال اللہ تعالیٰ نے کیے وہ نبی علیہ السلام کی رسالت کی دلیل کے طور پر تھے، یا قرآن کی حقانیت کے لیے تھے۔ اب جو سوال کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے، بغیر کسی ایجاد کرنے والے موجد کے یہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا یہ لوگ خود ہی پیدا ہو گئے؟ ایجاد جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، ایجاد کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا عدم سے وجود میں آنا، یعنی کوئی چیز پہلے موجود نہیں تھی، اس کا تصور بھی نہیں تھا، کسی نے سوچا تک نہیں تھا، دور دور تک اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، مگر اسے پیدا کر دیا گیا، اسے بنا دیا گیا۔ دنیا کے اندر ایجاد اور دریافت کے اندر فرق ہے۔ دریافت ہوتا ہے کوئی چیز چھپی ہوئی تھی، اسے بعد میں دریافت کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی طرح ایجاد جو ہے
یہ تب ہوتی ہے جب کسی کے تصور میں بھی نہ ہو. جیسے اللہ قرآن میں کہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان کے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ زمانے میں کبھی یہ ذکر کردہ شے تھا ہی نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے کان بھی دیے، آنکھیں بھی عطا کی. تو اللہ کہتا ہے ہم خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر کسی خالق کے خود ہی پیدا کر دیے گئے ہیں، خود پیدا ہو گئے. جو ہمارے ہاں ملحد لوگ ہیں نا، لبرل لوگ، سیکولر لوگ، نیچری لوگ، جیسے سر سید احمد خان، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا مسلم مفکر تھا، در حقیقت وہ معجزات کا انکار کرتا تھا. تفسیر اس نے بھی لکھی ہوئی ہے، تفسیر اس کی بھی موجود ہے، لیکن ایسے لوگوں کو نیچری حضرات کہا جاتا ہے، جو صرف جو ہے وہ نیچر کو دیکھتے ہیں، یعنی قدرت کو دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے اس کی وجہ تلاش کرنے چل پڑتے ہیں. اچھا پھول جو ہے وہ خوشبو کیوں دیتا ہے، اس کے اندر یہ نیکٹر ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے، بچہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ہوا کیوں چلتی ہے، بارش کیوں اترتی ہے. بس جیسے سائنسدان لوگ جو ہیں وہ ایک وجہ بتا کر جی ہوا جو ہے وہ چلی اور پھر ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور اس نے جو ہے وہ پانی سمندر سے بادلوں کے اندر اٹھا کر بھر دیا، بادل آگے چلے برس گئے. پیچھے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو اتارنے والا کون ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے. تو یہ ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے اللہ کے خالق ہونے کا انکار کر دیا، جنہوں نے کہا کہ یہ دنیا ایک دھماکے کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوئی، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی. حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک انسان جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایسے ہی ایک شخص کے ساتھ مناظرہ ہو گیا، اور وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اللہ کی ذات کا انکار کرتا تھا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ وقت طے کر لیا کہ میں تمہارے پاس فلاں وقت میں پہنچوں گا اور تمہارے ساتھ مناظرہ کروں گا. لوگوں کو بھی اطلاع دے دی گئی، سارے لوگ جمع ہو گئے. اب امام شافعی رحمہ اللہ اپنے مقرر وقت پر نہ پہنچے. کافی دیر گزر جانے کے بعد اس آدمی نے شور مچا دیا، دیکھو تمہارا امام ڈر گیا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، میں سچا ہوں، یہ کائنات کا نظام خود ہی چل رہا ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے آپ ہو رہی ہیں، درخت بھی خود ہی اگ رہے ہیں، پانی بھی اپنی جگہ پر رواں ہے، فصلیں بھی بن رہی ہیں، جانور پیدا بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، انسان کا بھی یہی حال ہے. تو اس میں کوئی خالق نہیں ہے، یہ تو ایک چین ہے جو چل رہی ہے. ہندوؤں نے کہا یہ 7 جنم ہوتے ہیں، انسان جو ہے وہ بس ایک چکی کے اندر چلتا رہتا ہے. چائنا نے جو مذہب اختیار کیا ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ 20 سال بعد 12 سال بعد جو ہے وہ اپنی حیت چینج کرتا رہتا ہے، ایک نیا جنم آتا رہتا ہے اس کے پاس. تو امام شافعی رحمہ اللہ جب بالکل سورج ڈوبنے والا ہو گیا تو تب امام شافعی رحمہ اللہ وہاں تشریف لائے. تو اس نے کہا کہ تم لیٹ کیوں آئے؟ تو امام شافعی نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ میں آ رہا تھا کہ رستے میں اچانک ایک دریا پھوٹ پڑا. اب دریا پورے جوبن پہ تھا، اونچی اونچی لہریں تھیں اور وہاں پر کشتی بھی کوئی نہیں تھی کہ اچانک ایک درخت نکل آیا. وہ درخت خود ہی کٹا اور اس کے جو ہے وہ تختے ہوئے، پھر تختے آپس میں جڑے تو کشتی بن گئی. کشتی نے مجھے کہا کہ کشتی دریا کے اندر آئی اور میں کشتی کے اندر بیٹھ گیا. پھر کشتی خود ہی چل پڑی اور آگے آئی اور آ کر اس نے مجھے کنارے پہ اتارا، تو پھر میں تمہارے پاس پہنچا ہوں. اس نے کہا بھلا یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ کیسی عجیب بات کر رہے ہو، احمقوں والی بات کر رہے ہو. بھلا ایسے ممکن ہے کہ درخت خود کٹے، پھر اس کے پھٹے بنے، پھٹے خود جڑیں، پھر کشتی تیار ہو اور وہ ایسے تمہیں لے کر آ جائے؟ کیا ایسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ ہماری عقل تو نہیں مانتی. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اسے کہا کہ جب تو ایک کشتی کے بننے کا انکار کر رہا ہے کہ وہ خود بخود بن نہیں سکتی، تو اتنا بڑا نظام خود بخود چل رہا ہے. تو اس بندے نے توبہ کر لی. تو ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ خود بخود ہی پیدا ہو گئے؟ تو جواب اس کا مشرکین مکہ سے پوچھو، دنیا کے آج کے ملحد لوگوں سے پوچھو تم خود پیدا ہوئے ہو، تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا جواب دے گا؟ نہیں جی، میرے ماں باپ نے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ مجھے اس کے نتیجے میں پیدا ہو گیا. وہ یہ نہیں کہتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے وہ دیکھے کہ پیدا کیسے کیا گیا ہے. انسان، ہم جو انسان ہے نا، 2 مرتبہ شرمگاہ سے گزر کے پیدا ہوتے ہیں.
ایک دفعہ باپ کی طرف سے، ایک دفعہ ماں کی طرف سے، پھر ہم پیدا ہوتے ہیں اور دو گندے رستوں سے گزر کر، بدبودار رستوں سے گزر کر اور بدبودار مادے کے ساتھ، اور پھر اکڑ اتنی ہو کہ اللہ کا انکار کر دے۔ جس نے پیدا کیا، وہ جو ایک بے جان گندا قطرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قطرے کو اتنی اعلیٰ شکل عطا کر دی۔ یہ خوشبوؤں میں لپٹا ہوتا ہے، اچھے خوشبودار کھانے کھاتا ہے۔ اوقات ہماری یہ ہے کہ ہم اچھی غذائیں کھاتے ہیں اور بدبودار مادے کی شکل میں خارج کر دیتے ہیں۔ ہماری حیثیت یہ ہے، اور آج آ کر انکار کس کا ہے؟ جو سب کچھ عطا کر رہا۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ خود بخود پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، پیدا کرنے والے خود ہی اپنے آپ کو ہی پیدا کر کے بیٹھ گئے۔ یہ اور مزکا خیز بات ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ تو اللہ ہے، یہ تو خدا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی یہی بات دہراتے رہے، تبلیغ کرتے رہے کہ لوگوں اللہ کو ایک مانو، میں تو اس کا بندہ ہوں، میں تو اس کا رسول ہوں جس نے تمہیں آ کر اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ لیکن جب انسان کی عقل کے اوپر خواہشات نفس کا پردہ پڑ جائے اور انسان جو ہے وہ اپنی چودراہٹ کو، اپنے مال و دولت کو سب کچھ سمجھ لے، دنیا کے ساتھ دل لگا لے، تو پھر اس طرح کا انکار کرتے ہوئے اسے کوئی جو ہے وہ ڈر نہیں لگتا، اسے دقت نہیں ہوتی۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ خود بخود پیدا کیے گئے ہیں؟ اگر آپ دنیا میں باہر نکلیں تو یقین مانیے اس قدر لا دینیت ہے، بندہ آپ کو بیٹھے بٹھائے ثابت کر دے گا کہ وہ خود بخود پیدا ہوا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر ایسے ذہن موجود ہیں، ایسے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ عقیدے، یہ نظریے لوگوں کے درمیان راسخ کر دیے ہیں کہ ہاں ہم خود بخود پیدا ہوئے ہیں، ہمارا کوئی خالق نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک کسی فعل کا فاعل موجود نہ ہو، فعل ہو ہی نہیں سکتا۔ فعل کا فاعل جب تک نہیں ہے نا، تب تک وہ فعل ہو ہی نہیں سکتا۔ فعل کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، مفعول چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے۔ سمجھ آتی ہے بات کی؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے؟ کیا یہ خود موجود ہیں یا خود ایجاد ہو چکے ہیں؟ دونوں سوال اللہ تعالیٰ نے کیے اور جواب دونوں کا نفی میں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم خلق السماوات والارض، یا پھر انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کا انکار کر رہے ہیں نا، رسول اللہ کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کی حقانیت کو جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، نہیں مانتے۔ ام خلق السماوات والارض، اچھا اگر یہ نہیں مانتے تو کیا یہ زمین و آسمان کو پیدا کر چکے ہیں؟ ان کے پاس دلیلیں اکٹھی ہو گئی۔ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے زمینوں اور آسمانوں کو بنا لیا ہے، پیدا کر لیا ہے؟ اگر تو ان تینوں سوالوں میں سے کچھ ہے تو ثابت کریں، اگر تو کچھ ہے تو ثابت کریں۔ جب ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ہماری مرضی کہ جب تم ہماری بات کا جواب نہیں دے پائے تو ہم فیصلہ تمہارا کر دیں کہ بل لا یوقنون، تم یقین نہیں رکھتے، تمہارا یقین نہیں ہے۔ کیا یقین نہیں ہے؟ ان کو یقین نہیں ہے کہ اسلام کو اگر ہم نے قبول کر لیا، ہم اسلام کے دائرے میں آ گئے، تو ان کو یقین نہیں ہے کہ پھر اللہ دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ ان کو یہ یقین نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا چھن جائے گی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزمائش کی اس بھٹی کے اندر نہیں گزارا کر سکیں گے، اور ایسا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان اسلام قبول کرے اور اس کی آزمائش نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ سب کی آزمائش کرتا ہے، اس کے ایمان کے اعتبار سے اللہ سب کو پرکھتا ہے، کیونکہ اسلام ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اٹھ کر اس کا دعویٰ کر دے اور جب چاہے اس کو رد کر دے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک چھاننی لگاتا ہے اور لوگوں کو ہلاتا ہے اور زلزلے اللہ بھیجتا ہے اور آفتیں بھیجتا ہے، اس وقت چھاننی کے اوپر جو رہ جاتا ہے وہ خالص ہے، اور جو نیچے نکل جاتا ہے وہ ردی کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ
آزمائشیں بھیج کر، جیسے اس نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی مال و دولت کم کر کے، کبھی اولاد کی روحیں قبض کر کے، تو کبھی خوف بھیج کر، تو کبھی بھوک بھیج کر، ہم ہر طرح سے تمہیں ہلائیں گے۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو مخلص خالص سچے لوگ ہیں، کھرے لوگ اللہ تعالیٰ علیحدہ کر دے گا، اور کھوٹے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ یہ وہ چیز ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو جدا جدا کر دے، اللہ الگ الگ کر دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور اللہ خبیث کو، گندے کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یقین نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر انسان کو بھروسہ نہیں ہوتا، اور وہ اللہ سے دور دور بھاگتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کے اندر بہت بڑے اسباق اور بھی ہیں، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت کرے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کیا حالات ہیں؟ نظر کتنا آیا ہے